بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 135۔ سوال: مقدمات عبدالحق کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ مقدمہ نگاری کیا ہے؟ مقدمہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو کسی کتاب کے بارے میں ہو۔ کبھی کبھی کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق مقدمہ میں مصنف اور تصنیف کے بارے میں اظہار خیال ہوتا ہے۔ بقول مولانا حبیب الرحمن شیروانی، مقدمہ آپ کو دلکش طریقے سے بتاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ مقدمہ کے بارے میں رشید خان ذیل میں ذرا تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ مقدمہ وہ طویل حصہ ہے جس میں اس کتاب سے متعلق یا جس موضوع پر وہ کتاب ہے، مصنف یہ چاہتا ہے کہ ان علوم کے متعلق جو اس کا نقطۂ نظر ہے، جس کی روشنی میں اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب پڑھنے والا پہلے اس سے واقف ہو جائے تاکہ اس کی روشنی میں وہ کتاب پڑھے۔ مقدمہ کتاب اور صاحب کتاب کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، وہ قدر و قیمت بھی متعین کرتا ہے۔ سید عبداللہ مقدمے اور تبصرے میں فرق اور اس کی جسامت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ مقدمہ دراصل تبصرے سے طویل تراور علمی مقالے سے مختصر قسم کا ایک مضمون ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق کی مقدمہ اردو ادب میں دیپاچوں، تبصروں، تقریضوں اور کتاب کے بارے میں علمی مضامین کی کمی نہیں، مگر مقدمہ اور مذکورہ بالا انواع میں نمایاں فرق ہے۔ مقدمہ تبصرہ سے طویل تر اور علمی مضمون سے مختصر معلوم ہوتا ہے۔ تبصرے اور علمی مقالے کے مقابلے میں مقدمہ نگاری میں ذمہ داریاں اور دشواریاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ مقدمہ نگاری میں تنقید ایسی خوش چیز بھی دلچسپ ہو کر سامنے آنی چاہیے، ورنہ کتاب کا تعارف بھی ناکام رہے گا۔ اسی طرح مقدمہ تبصرہ بھی نہیں ہوتا۔ تبصرے میں جزیاتی تفصیل قدرے طویل ہوتی ہے اور اس کے مطالعے کے لیے قدرے طویل وقت کی گنجائش ہوتی ہے۔ مقدمے کی تفاصیل جزیاتی تفصیلات سے گراں پارا نہیں ہوتی۔ مولوی عبدالحق نے ان رعایات کو مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدمہ نگاری میں اردو کا کوئی ادیب ان کے مقام اور مرتبے تک نہ پہنچ سکا۔ مولوی عبدالحق نے جس قدیم اردو کتب پر مقدمے لکھے ہیں، ان میں نکات الاشرا، نکات الشورا، تذکرہ ریحتہ، گویا، مخزن نکات، مخزن شورا، کتب مشتری، گلستان عشق، دیوان اثر، معراج العاشقین، صبرس کے علاوہ مکتوب حالی اور خطوط عطیہ بیگم قابل ذکر ہیں۔ ان کتب میں لکھے گئے مولوی عبدالحق کے مقدمات اردو ادب میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ فن انہی سے شروع ہوا اور انہی پر ختم ہوا۔ وہی موجد اور وہی حاتم ٹھہرے۔ ان کے ہر مقدمے میں بصیرت اور بصارت کی سدرنگ جلوہ نمایاں نظر آتی ہے۔ ان سے مولوی صاحب کی بے پناہ علمیت اور وسعت نظری کا پتہ چلتا ہے۔ ان مقدمات کی وجہ سے ہی اردو کے کلاسیکل ادب کو تحفظ و احترام ملا۔ مولوی عبدالحق کی ذوق مقدمہ نگاری کے بارے میں ڈاکٹر شوکت منیر لکھتے ہیں: یوں سمجھیے کہ اردو ادب میں مولانا حالی کے بعد مولوی عبدالحق کی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جن کے نام کے ساتھ مقدمہ کا لفظ مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود الہی کے نزدیک ان مقدمات سے مولوی عبدالحق کے تنقیدی شعور، ان کی تحقیقی استعداد اور ہر دونوں عناصر کی باہمی امتزاج پر مولوی عبدالحق کی غیر معمولی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مقدمات عبدالحق کو تحقیقی اور تنقیدی لحاظ سے افراط و تفریط میں
تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ تحقیق و تنقید کا حسین امتزاج ہیں۔ 1931 میں مرزا محمد بیگ نے 14 مقدمات پر مشتمل مقدمات عبدالحق کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا۔ اسی سال یعنی 1931 میں انجمن ترقی اردو اورنگ آباد نے 12 مقدمات پر مشتمل ایک مجموعہ شائع کیا۔ اس طرح 1931 تک مولوی عبدالحق کے مقدمات کی تعداد 26 ہو گئی۔ 1924 میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے 800 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم مجموعہ مقدمات عبدالحق شائع کیا۔ اس مجموعہ میں عبدالحق کے 57 مقدمات شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مقدمات ہیں جو ان مرتبین کی نظروں سے اوجھل رہیں اور اشاعت پذیر نہ ہوئے۔ ان مقدمات میں سب سے اہم وہ مقدمات ہیں جو ان کی مرتبہ کتابوں پر لکھے گئے۔ ان کتابوں کا تعلق اردو کے کلاسیکی ادب سے ہے۔ ان کتابوں پر مولوی صاحب نے تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ اس طرح زیر مقدمہ کتابوں کے مصنفین کے حالات زندگی، شخصیت، ماحول اور ادبی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ ان مقدمات میں مولوی صاحب کے ذوق تنقید اور شوق تحقیق نے ماضی کی پیشتر کم گشتہ اور مخفی حقائق کی نقاب کشائی کی ہے، اور مولوی صاحب کے اس عمل سے ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ میں انقلاب آفری اضافے ہوئے ہیں۔ مستقبل کے مورخین اور محققین کے لیے مولوی صاحب منارہ نور ہیں اور نئی نئی راہیں سمجھانے والے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے مقدمات میں طویل اور مختصر دونوں قسم کے مقدمات ہیں۔ ان کے موضوعات میں تنوع و رنگارنگی ہے۔ اسی طرح ان میں افکار و تصورات کی بھی وکلمونی ہے۔ ان مقدمات کے مطالعے سے ایک بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ مولوی صاحب کے تمام مقدمات یکساں سطح اور معیار کے نہیں ہیں۔ ان کا تحقیقی اور تنقیدی معیار بھی یکساں نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود زندگی اور ادب کے چاہنے والوں کے لیے ان میں دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ ان میں زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بہت سے اسرار و رموز کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زبان میں بیان کی بیشتر کٹیاں سلجھائی گئی ہیں۔ دیکھنے کو یہ مقدمے ہیں، مگر ان میں سواق اور سیرت نگاری کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں۔ ادبی تنقید اور طبقہ نگاری بھی ان میں اپنے پورے عروج پر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف ان مقدموں میں اس حد تک انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کا عکس ان میں جلوہ کر نظر آتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے میر تقی میر پر 2 علیحدہ مقدمے لکھے ہیں۔ ایک مقدمہ میر کے کلام انتخاب میر اور دوسرے میر کی خودنوش سواق ذکر میر پر ہے۔ یہ مقدمے آج سے برسوں پہلے عبدالحق کے قلم سے لکھے، مگر ان میں میر کے احوال و آثار، ان کے فکر و فن کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ قطعیت اور صحت کے لحاظ سے اتنا محکم اور واضح اور مدلل ہے کہ آج تک اس میں کہی گئی کسی بات کو نہ تو نفی کی گئی ہے، نہ ہی اس میں اضافہ ہو سکا ہے۔ حالانکہ آج بھی تعلیمی اداروں میں میر پر تحقیق و تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دونوں مقدموں میں میر کے احوال و آثار، شخصیت اور شاعرانہ مقام و مرتبے پر بڑی جگرکاری سے قطعی انداز تحقیق کی گئی اور تنقیدی بصیرت سے بڑے بڑے خیال افروز فیصلے کیے گئے ہیں۔ میر امن دہلوی کے باغ و بہار میں لکھا گیا مقدمہ تحقیقی اعتبار سے بڑا اہم اور ذکی ہے۔ اس کے ماخذ پر مدلل تحقیقی بحث کے بعد ثابت کیا ہے کہ باغ و بہار کے ماخذ کے بارے میں
مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ بہار و بغار امیر خسرو کے قصہ چہاروں پرویز سے ماخوذ سے غلط ہے، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قصہ اردو کی ایک قدیم کتاب تحسین کی طرز مرثا ہے، ماخوذ ہے۔ مصنف نے یہ دعویٰ قصداً اخفائے اخبال کے لیے کیا ہے۔ صرف اس ایک واقعے سے عبدالحق کی تحقیقی جدوجہد کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اردو کی کلاسیکل کتب کی تلاش، بازیابی اور اس کے تعارف کے سلسلے میں بھی بڑی سرگرمی اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ انہی کوششوں سے شعراء اردو کے بیشتر تذکرے اور ان کے تحقیقی کاوشوں سے دستیاب ہوئے اور ان کے تاریخی مقامات کی روشنی میں شائقین اردو فیضیاب ہوئے۔ ان مقدمات میں مولوی عبدالحق نے بڑی تنقیح اور تہذیب کے ساتھ شعراء کے حالات زندگی، ان کے ہم اثروں اور اساتذہ کے حالات کی صحت کے ساتھ نشاندہی کی ہے۔ اس طرح کئی معاصرانہ تذکروں کے ذریعے پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور تضادات کا ازالہ بھی ہوا۔ مولوی عبدالحق نے جن کتابوں پر مقدمے لکھے، ان پر تنقیدی نقطۂ نگاہ سے بھی نگاہ ڈالی اور اس طرح ان کتابوں کی ادبی اور لسانی قدر و قیمت متعین کر کے قاری اردو کو اس سے آگاہ کیا۔ ان کے مقدمات میں تحقیق اور تنقید ساتھ ساتھ معتدل اور متوازن انداز میں چلتی ہے۔ زبان کے لسانی معاملات اور مسائل سے مولوی عبدالحق کو ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقدمات میں بھی جو ادبی کتابوں پہ لکھے گئے ہیں وہ اردو اس کے لسانی پہلوؤں پر جا بجا باز بہت ہی بلیغ اشارے کرتے ہیں۔ مثلاً نکات شعرا جو میر کی تصنیف ہے کے مقدمے میں انہوں نے میر کے حوالے سے اردو زبان کے ابتدائی نام ریختہ پر اظہار خیال کیا ہے اور مصطفیٰ کے تذکروں کے مقدمات میں لسانی بحث سے اشاروں تک محدود ہے۔ البتہ ان مقدمات میں جو ان کتابوں پر لکھے گئے ہیں جن کا موضوع زبان ہے، اردو کے لسانی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ وہ کتب جو لسانی موضوع کی حامل ہیں جن پر عبدالحق نے مقدمات لکھے، سید الانشاء کی دریافت لطافت، فوائد اردو، فرنگ اصلاحات، المیہ مطبوعات، دارالترجمہ عثمانیہ پر لکھے گئے مقدمات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مولوی عبدالحق کی مقدمہ نگاری کے بارے میں سید عبداللہ لکھتے ہیں، مقدمات عبدالحق کی اردو ادب میں یہ خاص اہمیت ہے۔ اس میں مقدمہ نگاری کا ایک خاص اسلوب ایجاد ہوا ہے۔ اگرچہ ہماری زبان میں مقدموں اور دیباچوں کی کمی نہیں، مگر مقدمہ نگاری کو ایک خاص فن بنانے والی صرف عبدالحق ہیں۔ عبدالحق کے مقدمات تاریخ، ادب، اردو کے بعض اہم اختلافی مسائل میں قول فیصل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقدمات کے تنقیدی حصے میں اپنے آپ کو اس کے اپنے مخصوص سمزاج اور ماحول کے مطابق جانچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی انداز تنقید کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے عقلی اور ناشراتی انداز نظر کو یکساں طور پر برقرار رکھا ہے، مگر ان کی غایت صحیح واقعے کی تلاش اور کتاب کے حسن کے جستجو ہے۔ مقدمات عبدالحق کے موضوعات میں تنوع ہے اور ان میں پھیلاؤ ہے۔ یہ مقدمات علمی بھی ہیں، ادبی بھی، معاشرتی بھی اور تہذیبی بھی۔ ان مقدمات میں انہوں نے فلسفہ سائنس کے اسرار و رموز بھی انشاء کیے ہیں، دین اور مذہب کے حقائق سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، ادب اور شعر کے نقطے بھی بیان کیے ہیں، تہذیب و معاشرت کی گتھیاں بھی سلجھائی ہیں، لسانی مسائل اور معاملات پر بھی بات کی ہے،
تاریخی اور سیاسی حقیقتوں کو بھی آئینہ دکھایا ہے۔ غیر زندگی اور ادب کے انگشت پہلوؤں پر ان مقدمات میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر عبدالحق کے خیالات اور مواقف واضح اور خیالات و نظریات غیر مبہم ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کی شخصیت کا عکس ان میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ مقدمات میں اپنی بات براہ راست بہت کم کہتے ہیں، ان مقدمات کا سب سے بڑا مقصد اردو زبان کی خدمت ہے، اور اس خدمت کے لیے وہ والہانہ انداز میں شب و روز سرگردہ بھی ہیں۔ ان مقدمات میں مولوی عبدالحق کی شخصیت کے ادبی علمی پہلوؤں کے علاوہ کئی دوسرے شخصی اور ذاتی پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں مولوی عبدالحق کی جدت پسندی، روشن خیالی، کشادہ ظرفی، شگفتہ مزاجی اور جمال پرستی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ جذبات و احساسات مقدمات کی تحریروں میں جھلکتے ہیں۔ ان میں مولوی صاحب کی علمیت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ذہانت اور علمیت کے اس امتزاج ہی نے وبائے اردو کی شخصیت میں تنقیدی شعور کو ابھارا ہے۔ غرض مقدمات کے آئینے میں وبائے اردو کی شخصیت کی عظمت بھی بے نقاب ہوتی ہے۔ اردو ادب میں مقدمہ نگاری کو ایک مستقل فن کی حیثیت مولوی عبدالحق نے دی۔ مقدمہ نگاری سے اس کا مقصد محض کتاب یا مصنف کا تعارف نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کتاب کی اہمیت کا مکمل اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیشتر مقدمات پوری تفصیل و شرح کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ان مقدمات کی تکنیک یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے صاحب کتاب کا تعارف کراتے ہیں۔ اس تعارف میں مصنف کے احوال و کردار کے علاوہ اس کے مکمل آثار تصنیف پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد زیر نظر تصنیف یا تالیف کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے موضوعات اور مندرجات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کتاب کی فنی، ادبی اور لسانی خصوصیات کی تحقیقی اور تنقیدی مباحث کے تحت جانچ کر اس کا مخازن و مرتبہ متعین کرتے ہیں۔ وہ کتاب کے صوری پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اس طرح ان کا تحریر کردہ مقدمہ کتاب کا مکمل تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بن جاتا ہے، جس میں پوری کتاب اور صاحب کتاب کے متعلق تمام ضروری قواعد معلومات کا مقدمہ شامل ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان مقدمات میں وبائے اردو کے اسلوب تحریر کی شگفتگی، شادابی اور سادگی صفائی اپنی تمام تر رعنائی کے ساتھ کار فرما ہوتی ہے۔ یہ مقدمات اپنے مخصوص امتیازات کی وجہ سے فنی انفرادیت کی یکسائی لیے ہوئے ہیں، جو عبدالحق کی تحقیقی کاوشوں اور تنقیدی بصیرت کا نشان عظمت ہیں۔ مولوی عبدالحق کے مقدمات کے بارے میں نواب منظور جنگ بہادر لکھتے ہیں، مولانا کے مقدمات دور حاضر کے ادبیات کا انمول خزینہ ہے۔ مقدمہ نویسی بھی چند زینے اوپر تنقید کا جزو اور ضمیمہ شمار کی جاتی ہے۔ مولانا نے بعض موضوعات کے متعلق اپنے مقدموں میں ایسے باریک نکات حل کیے ہیں اور موشگافیاں فرمائی ہیں کہ خود مصنف کی بھی پہنچ وہاں تک نہ ہو سکی۔ وہ مقدمہ نہیں لکھتے، علم و فضل کی مسند پر بیٹھ کر درس دیتے ہیں۔ حال ہی نے اپنے دیوان پر ایک محققانہ اور عالمانہ مقدمہ لکھ کر اردو مقدمہ نگاری کا نقش اول قائم کیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق نے اس زمین کو آسمان بنا دیا۔ مولوی عبدالحق کے مقدمات کے بارے میں ڈاکٹر قطب النساء ہاشمی لکھتی ہیں، مقدمات عبدالحق کا میں نے گہرا مطالعہ کیا ہے تو ذہن کو ایک بلندی عطا ہوئی۔ یہ مقدمات ادب کے اعلیٰ شاہکار ہیں۔
ہر مقدمے کی نوعیت اور ڈھب جدا جدا ہے۔ سوال: مولوی عبدالحق کے اسلوب پر ان کے مقدمات کی روشنی میں تبصرہ کیجیے۔ مولوی عبدالحق کے اسلوب پر تبصرہ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلوب کیا ہے۔ حالی کی رائے ہے۔ اسلوب اصولاً مصنف کی فطرت اور طبیعت کے نیچرل بہاؤ کا نام ہے۔ وہ ادیب اور اس کے اسلوب بیاں کے درمیان اتنا فاصلہ تسلیم نہیں کرتے جتنا قدیم علماء بیان بلاغت کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ادیب پہلے پیدا ہوتا ہے پھر بنتا ہے۔ جو ادیب پیدا نہیں ہوتے وہ بن ہی نہیں سکتے۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی کے مطابق اسلوب افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پیرا ہے جو دل نشین بھی ہو اور منفرد بھی۔ اسٹائل اسلوب کی ہمیشہ کاوش تنائی مرثا کاری کا عنصر ضروری سمجھا گیا ہے۔ خیال تو خیر بنیادی چیز ہے، لیکن اسٹائل اسلوب مصنف کے ذہن کی کونج بعد میں ہوتا ہے۔ محنت اور مرثا کاری کا طالب پہلے۔ اسلوب کے بارے میں ڈاکٹر سمینا ملک لکھتی ہیں: اسلوب ایک سماجی اور رجمالی مظہر ہے۔ ادیب اسی کے توسط سے اپنے پڑھنے والوں تک رہنمائی کرتا ہے، اس کے دل میں گھر پیدا کرتا ہے، ان کی جمالی حسن کو متاثر کرتا ہے۔ اسلوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، لیکن الفاظ کے صحیح استعمال اور فکروں کی مناسب دروبرد کے پیچھے لکھنے والے کی پوری ذہانت اور فطانت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اعلیٰ ادبی اسلوب وہی ہے جو انسان کے تمام حواس کو متاثر کرے اور اس میں وہ ظاہری حسن بھی ہو جس کو دیکھ کر رکو نظر کی تسکین ہو۔ اسلوب کے بارے میں سر سید کا خیال یہ ہے کہ وہ اسلوب لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے مانوس ہونا چاہیے۔ یہ ادب کا صحت مند اصول ہے، کیونکہ یہ مانوسیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لکھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لکھنے والا جب مطلب کی بات پیدا کرے گا اور اپنے مقصد اور مشن کو پڑھنے والے کے ذہن نشین کرانے کی غرض سے سادہ اور عام فہم انداز اختیار کرے گا تو پڑھنے والے کے دل میں دلچسپی از خود پیدا ہوگی۔ اسلوب بیان لکھنے والے کی شخصیت کا بھرپور نقش لیے ہوئے ہے، کیونکہ شخصیت خارجی مشاہدے داخلی نظریے سے مشکل ہوتی ہے اور اسلوب نگارش میں دونوں قوتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلوب نگارش سے شخصیت کو غیر حاضر متصور نہیں کیا جا سکتا۔ شخصیت کا ادبی اظہار اسلوب ہے۔ اسلوب جسے انگریزی میں اسٹائل کہتے ہیں کی مدرجہ بالا تعریفات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مولوی عبدالحق کا تعلق سر سید کے دبستان سے ہے اور اس دبستان کے رنگ تحریر کا حسین روپ ہے۔ بقول سید عبداللہ، انہوں یعنی مولوی عبدالحق نے سر سید کے نظریہ اسلوب کی سب سے زیادہ پیروی کی ہے اور اس میں سب سے زیادہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے اردو زبان و ادب کی ہمت جہد خدمت کی ہے، مگر ان کا سب سے اہم ترین ادبی کارنامہ ان کا وہ صاف ستھرا اور نکھرا ہوا اسلوب بیاں ہے جس میں عام مگر فصیح بول چال اور تجربات یوں شعر و شکر ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی تحریروں کو حقیقی سادگی اور فطرت کا پیکر کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایسی سادگی ہے جو دبستان سر سید کے کسی دوسرے ادیبوں کے یہاں نہیں ملتی۔ دوسرے لفظوں میں سر سید نے انشا کی جس سادگی کی دعوت دی تھی اس کی تکمیل اگر کسی نے کی تو وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ بقول سید عبداللہ، اگر نثر میں بھی سہل ممتنع کا اطلاق ہو سکتا ہے تو ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ عبدالحق کا اسلوب اردو نثر کا سہل ممتنع ہے۔ عبدالحق کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ انہوں نے سادگی کو آرٹ بنایا، اور یہ آرٹ
کسی دوسرے ادیب کے ہاں نہیں ملتا، اور یہ آرٹ ان کی ہر موضوع کی تحریر میں جلوہ گر ہے۔ کانفرنسوں کے خطبات ہوں، اخباروں کے مضامین ہوں، کتابوں کے مقدمات اور تحقیقی مضامین ہوں، سب نے یکساں شان کے ساتھ ان کا یہ آرٹ دلوں کو لبھاتا، روحوں کو تازگی اور شگفتگی بخشتا ہے۔ ڈاکٹر سید رفیق حسین اپنے مضمون ڈاکٹر عبدالحق کی عظمت میں مولوی عبدالحق کے اسلوب نگارش کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں: مولانا کے اسلوب بیان میں نرالے پن اور انوکھے پن کی کوئی نشانی نہیں ملتی، اسے رنگین بھی نہیں کہا جا سکتا، تخلیق ہونے کا اطلاق بھی اس پر نہیں ہو سکتا، بس اسے صرف سادہ اور سلیس کہنا بڑی بے انصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سے پہلے ایسا اسلوب کسی کا نہ تھا، اور یہ ایسا ہے جیسے ہم بڑی آسانی سے فطری کہہ سکتے ہیں، جسے ہم بڑی آسانی سے فطری کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ اسلوب ہے جو عوام میں پسند کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ طرز بیان ہے جس سے تعلیم عام کی جاتی ہے۔ یہی وہ عبارت ہے جس کی جامع زینی صرف حقیقت اور صداقت سے بیان کی جا سکتی ہے۔ تکبیر مقصد کے لیے اور منزل مراد پر پہنچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا اسلوب نہیں ہو سکتا۔ حکیم اسرار احمد کو یوں اپنے مضمون اردو کا معمار اعظم نے مولوی عبدالحق کے اسلوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آنے والے اکثر ادیب مولوی عبدالحق کے اسلوب سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ وہ لکھتے ہیں: اردو میں سر سید نے سنجیدہ علمی خیالات کو ادا کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا، حال ہی نے اسے نکھارا، اور آخر مولوی عبدالحق نے اسے معراج کمال تک پہنچایا۔ وہ اردو زبان کی صحیح روح سے آشنا ہیں۔ ان کی انشا پردازی کے اثرات پچھلے 30-40 برس سے اردو زبان و ادب پر مسلط ہیں، اور برازیل کا کوئی ادیب اس کی پیروی اور ہوشہ چینی سے اپنے دامن کو بمشکل بچا سکتا ہے۔ کسی ادیب اور انشا پردازی کو زندگی میں یہ مرتبہ اور مقام بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی مولوی عبدالحق کے اسلوب نگارش کے بارے میں لکھتے ہیں: اردو لکھنے کا جو مفید اور ممتاز اور مشکل اسلوب مولوی صاحب کا ہے، اسے اردو کا بنیادی اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ اس اسٹائل نے اردو کو دنیا کی مشہور اور اہم زبانوں کی صف میں کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری مولوی عبدالحق کے اسلوب کی دلکشی کا ذکر ان الفاظ سے کرتے ہیں: مولوی صاحب کا اسلوب تحریر ایک مخصوص آہنگ رکھتا ہے۔ اس کی سادہ پرکاری اور جملوں اور فکروں میں چھپے ہوئے لطیف اور سطح تنت و مزاح کی وجہ سے ان کی تحریروں کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی سیری نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ ایسے نفیس اسلوب تحریر کے مالک کو تنظیمی کاموں سے فرصت نہ مل سکی۔ مولوی صاحب کے اسلوب تحریر کی طرح ان کے خط یا ان کی لکھت کا انداز بھی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ مولوی صاحب کے زیر اثر جو لوگ آئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے ان کے لکھنے کے انداز کا تطبیق کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر محمد حسن مولوی عبدالحق کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں: اپنے سادہ، سنجیدہ اور دلکش اسلوب بیان سے انہوں نے حال ہی کے انداز تحریر اور سر سید احمد خان کی روایت کو زندہ رکھا، اور ان کی حیثیت صرف ایک تحقیق کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والے ہی کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے صاحب طرز انشا پرداز کی ہے جس کے اعجاز رقم قلم نے ہر طرح کے خشک و تر مضامین کو اپنی سادگی اور پرکاری سے ادبی حسن اور لطافت بخشی۔ سید معین الرحمان مختلف حوالوں سے مولوی عبدالحق کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں: ادب کا ایک بہت بڑا وصف یہ بتایا گیا ہے
کہ سخت سے سخت مسائل باتوں باتوں میں طے کر دیے جائیں، اور اردو ادب میں یہ حکمت حق یہ ہے کہ جیسا چاہیے تھی مولوی عبدالحق نے انجام دی۔ کول محال ان کے انداز و اسلوب کی بنیادی اور سب سے بڑی صفت اور خصوصیت ہے۔ مولوی عبدالحق خیالات کو مرتب کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ وہ مرتب خیالات کے ڈھانچے تیار کر کے اس میں عمدگی سے مجموعی مضامین میں کھپا دیتے ہیں، اور پورا مضمون ایک ڈھیلی ڈھلائی شے معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی سادگی اور دلچسپی بھی حسن افزا ثابت ہوتی ہے۔ منطق اور سہولیات کا یہ امتزاج جو عبدالحق کے یہاں ہے، دوسرے کسی ادیب کے یہاں اس کی مثالیں ذرا کم ہی نظر آتی ہیں۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عبدالحق نے نثر کو نثر ہی رکھا ہے، دوسرے نثر نگاروں کی طرح شاعرانہ وسائل سے بہت کم کام لیا ہے۔ ہمارے بہت سے انشاء پرداز ایسے ہیں جو نثر میں شاعری کرنے لگتے ہیں، مگر عبدالحق کی نثر مکمل طور پر نثر ہے۔ نہ شبلی کی طرح انہوں نے استعارات کا سہارا ڈھونڈا ہے، نہ آزاد کی طرح رنگین تلازمات سے مدد لی ہے، نہ تشبیہوں کے زور سے عبارت کو سجایا ہے۔ غرض تخیل کے شاعرانہ عمل سے عموماً اجتناب کیا ہے۔ مولوی عبدالحق سادہ نگاری کی اہمیت اور افادیت سے باخوبی آگاہ تھے۔ بقول ڈاکٹر سمینا شوکت، سادگی مولوی عبدالحق کی زندگی کا اسلوب بن چکی ہے، اور اس کا اثر ان کے تمام ادبی کارناموں میں حسن بن کر جھلک رہا ہے۔ خطبات عبدالحق کا بڑا مقبول مجموعہ نثر ہے۔ ان خطبات میں عبدالحق کی نثر کی اصلی شان ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان خطبات میں جہاں مولوی صاحب کے ذہن و دماغ کو منطق اور استقلال اور دلائل و براہین کا طور صرف کرنا تھا، وہاں ان کے دلی جذبات اور شخصی تمکنت کو بھی بروئے کار آنے کا پورا موقع ملا ہے۔ گویا خطبات میں مولوی عبدالحق کی پوری شخصیت جلوہ فگن ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نقاد خطبات عبدالحق کو مولوی عبدالحق کی نثر کا صحیح نمائندہ شمار کرتے ہیں۔ نواب منظور جنگ بہادر جوہر میں مولوی عبدالحق کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں، انداز بیاں رسیلا اور چاشنی دار ہوتا ہے۔ روکھے پھیکے مضمون کو بھی وہ ایسی لطافت اور بے ساختگی سے ادا کر جاتے ہیں کہ لاکھ آرائش اور ثنائیہ اس پر قربان ہے۔ تنقید اس کا اسلوب بھی نرالا ہے، اور وہ بھی حلاوت سے خالی نہیں ہوتا۔ تنقید کے وہ اجزاء جن میں اصلاح نیک اور اصلاح کا اشارہ ہوتا ہے، قدر و قیمت میں انمول ہوتے ہیں۔ محاسن خواہ معمولی اور غیر اہم ہی کیوں نہ ہو، ان کو وہ اتنا سراہتے ہیں کہ مصائب آپ ہی آپ دل پسند اور شربت کے گھونٹ بن کر حلق سے اترتے جاتے ہیں۔ وہ دکھتی راہ پر انگلی رکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے مقدمات کے حوالے سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری ان کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں، مولوی عبدالحق پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو مقدمہ نگاری کو ایک بلند معیاری، ایک دلکش اسلوب اور ایک آبر و من مقام عطا کیا۔ مقدمہ پر مقدمات عبدالحق نے ڈاکٹر عبادت بریلوی مولوی عبدالحق کے اسلوب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مقدمات میں جو انداز و اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ حد درجہ شگفتہ اور شاداب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمات دماغ ہی کو متاثر نہیں کرتے، دل پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے، اور اس طرح ان تمام خصوصیات کے مجموعی امتزاج سے ان مقدمات میں وہ لوازم اور عناصر رونما ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھوں مقدمہ نگاری کے فن کی تشکیل ہوتی ہے۔ بابائے اردو نے یہ مقدمے لکھ کر واقعی مقدمہ نگاری کو ایک فن بنا دیا ہے، اور اس طرح اس سے ایک مستقل صنف
ادب کی حیثیت دے دی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، وبائی اردو کے ان مقدمات میں تحقیقی پہلوؤں پر بہت زور ہے، لیکن یہ عام تحقیقی تحریروں کی طرح الجھی ہوئی خشک، بے مزہ اور پراگندہ نہیں ہے۔ ان میں سیدھا سادہ لیکن دل موہ لینے والا انداز جادو جگاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کا تنقید و تحقیق مقدمات کی روشنی میں، مولوی عبدالحق تاریخ ادب اردو میں اپنے مقدمات اور خطبات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان دونوں اصناف ادب میں مولانا کی تنقیدی صلاحیتیں پورے بھرپور انداز میں ابھر کر سامنے آئی ہیں، مگر مقدمات میں مولانا کا تحقیقی ذوق و جستجو زیادہ کارفرما نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مقدمات میں ان کا موضوع پیش نظر کتاب کی تاریخ، لسانی اور عدلی حیثیت سے محققانہ بحث رہا۔ اس میں ناقدرانہ بحث و نظر کی گنجائش اس طرح سے محدود ہوتی ہے کہ اس کے برعکس خطبات میں مولوی صاحب کی تنقیدی بصیرت اور عالمانہ وسعت کا نگاہی ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بقول ایک محقق کے، خطبات میں مولوی صاحب کو تحقیق کے مشکل کام میں ساتھ تفخص دینے کے بجائے ماحول اور معاشرے کے حالات اور واقعات پر بلاگ رائے زنی کرنا تھی، اور مقدمات میں ان کا موضوع پیش نظر کتاب کی تاریخی، لسانی اور ادبی حیثیت پر محققانہ بحث رہا۔ اس میں ناقدرانہ بحث و نظر کی گنجائش ایک طرح سے محدود تھی، لیکن خطبات میں مولوی صاحب کے سامنے معاملات کی وسعت کے پیش نظر ایک وسیع تر کینوس موجود تھا۔ خطبات میں ان کے مخاطب علماء، ادبا، شعراء، اساتذہ، دانشور، صحافی، طالب علم بھی ہوتے، اور موضوعات کا دائرہ سیاسی، تہذیبی، تمدنی، لسانی، ادبی، فکری اور نظریاتی مسائل پر محیط تھا۔ خطبات میں موضوع کی یہ بکلمونی مولوی صاحب کے فکر و نظر اور نقد و جرح کو کما حقہ بروئے کار لائی۔ تحقیق و تنقید کی منزلیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ محقق کسی امر کے بارے میں کمال محنت اور جستجو اور دماغ کامیابی پر خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں وقتی طور پر تنقید کے معیار کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے۔ گویا جتنی زیادہ محنت کر کے سراغ کی حد تک پہنا، اتنی ہی زیادہ خوشی پا کر پھولا نہیں سماتا۔ یہ انسانی کمزوری ہے، اور مولوی عبدالحق اسی کمزوری کا شکار ہوئے۔ مثلاً میر کی مثنوی خواب و خیال کے مقدمے میں وہ اس کی کمزوریوں کو بھول گئے اور اسے اردو کی لاجواب مثنوی قرار دے گئے، حالانکہ یہ مثنوی اپنی ہم اثر اور کچھ اور دیگر مثنویوں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ مولوی صاحب نے جوش تحقیق میں محض قدامت کی بنا پر اسے لاجواب قرار دے دیا۔ اس طرح اس کا تنقیدی شعور مجروح ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب تنقیدی شعور سے عاری ہیں یا تنقید کے اصولوں سے نابلد ہیں۔ ان میں تنقید کا مادہ موجود ہے، اور وہ اس سے کام بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے تحقیق و تنقید دونوں کا چولی دامن کا ہاتھ ہے، اور تنقید کی عدم موجودگی میں تحقیق غیر مفید ہوتی ہے، اور تنقید بعض اوقات تحقیق کی کمی کی وجہ سے لرزش کر جاتی ہے۔ مولوی عبدالحق کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اردو زبان میں تنقید کی کمی ہے، اور حال ہی میں جس چیز کی داغ پہ ڈالی تھی اسے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں، تنقید جو ادب کی جان اور ذوق سلیم کی روح روا ہے، ابھی تک ہمارے یہاں ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اسے صحیح رنگ میں دکھانا بہت بڑا فرض ہے۔ اس کے بغیر ادب کی خدمت ادا ہونی ممکن نہیں، اور وہ اس فرض کو اپنی حدود میں ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تحقیق کی طرف ان کی بیشتر توجہ نے ان کی
تنقیدوں کو اس معیار پر نہیں پہنچنے دیا جہاں ان کا تحقیقی معیار پہنچا۔ عبدالحق کی تنقید مشرقی فضا میں سانس لیتی ہے۔ وہ حالی سے زیادہ انگریزی سے واقفیت ہونے کی وجہ سے مغربی اصول تنقید سے بہت کچھ واقف تھے، مگر انہوں نے اپنی اس لیاقت کو استعمال بہت ہی کم کیا۔ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ چھلکتا ہے۔ عبدالحق جس کتاب پر تنقید لکھتے ہیں اس پر کامل عبور کے بعد قلم اٹھاتے ہیں اور عموماً بلاگ رائے دیتے ہیں۔ وہ اپنی تنقید کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں اور کج فہمی اور کوتاہ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میر کی شاعری پر تنقیدی خیالات کے اظہار کے دوران انہوں نے سلجھی ہوئی تنقید کی ہے۔ بجا نکتہ چینی سے عبدالحق ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں۔ وہ اپنی تنقیدوں میں ہمیشہ حقیقت و صداقت، انصاف اور رواداری سے کام لیتے ہیں، لیکن ان جملہ اوصاف اور خصائص کے باوجود عبدالحق کی حیثیت بطور نقاد حالی سے کمتر ہے۔ ان میں کمی یہی ہے کہ وہ بنیادی چیزوں سے سروکار نہیں رکھتے اور اصول تنقید سے بھی کبھی بحث نہیں کرتے۔ ان کی تنقید عام طور پر عملی اور نظری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بھی کبھی تنقید کی ماہیت اور وسعت سے اس کے مقاصد، اصول، نکات کے اوصاف، خط و ادب کا تعلق، ایسے موضوعات پر کچھ نہیں لکھتے۔ اسی وجہ سے انہی تنقید کی دنیا محدود و نظر آتی ہے۔ جس طرح تحقیقی میدان میں عبدالحق نے نئی نئی رائے متعارف کرائی ہیں، ان کے نقوش پا اردو کی تحقیق کی راہوں پر انمٹ ہو گئے ہیں۔ اس تنقید میں ان کی صلاحیتوں کما حقہ پروکار نہ آ سکی۔ انہوں نے بلا شبہ تحقیقی میں وہ انقلاب آفری اقدامات کیے کہ اردو تحقیق کا معیار مغربی تحقیق کے معیار سے کسی طرح بھی کم نہیں رہا۔ ان کی قائم کردہ تحقیقی روایات تو اقدار کو ماشعل راہ بنا کر دوسرے محققین نے بیش بہا تحقیقی کارنامے سر انجام دیے، مگر اردو تنقید میں عبدالحق کوئی بلند معیار قائم نہ کر سکے، شاید اسی لیے کہ تحقیق ایسے مشکل اور پیچیدہ کام سے انہیں فرصت ہی نہ ملی اور وہ کسی دوسرے کام کی طرف خاطر ہوا توجہ ہی نہ کر سکے۔ بقول ایک نکات کے مولوی صاحب کے مقدمات ان کی تحقیقی کاوشوں کے چہرہ نما ہے، جن میں ان کی تحقیقی رویداد، سفر، تحقیق شدہ کتاب یا مواد پر نہایت جامع مضبوط اور سیر حاصل تعارف و تبصرہ شامل ہوتا ہے، جو عموماً قاری کو پوری کتاب پڑھنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ان مقدموں نے مولوی صاحب کی مقدمہ نگاری کو ایک اچھے حاصل کی چیز بنا دیا ہے۔ اس طرح اردو میں مقدمہ نگاری کو ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے رواج دیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDO
atd@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 150، حصہ چہارم، نذیر احمد کی کہانی اور مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تعارفی نوٹ: ولادت 1882 دہلی، تعلیم BA، ملازمت ہیڈ ماسٹر جج، قلمی نام مرزا عالم نشرف، استاد کا نام مولوی نذیر احمد، وفات 27 اپریل 1947 حیدرآباد، دکن۔ تصانیف: نمبر 1، مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی زبانی اور کچھ میری زبانی۔ نمبر 2، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ۔ نمبر 3، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر۔ سوال نمبر 1، خاکہ نگاری میں نذیر احمد کی کہانی کی اہمیت اور افادیت پر بحث کریں۔ سوال نمبر 2، فرحت اللہ بیگ مرکہ نگاری میں بے مثال قدروں کے حامل ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کے تناظر میں ان کی مرکہ نگاروں کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 3، فرحت اللہ بیگ کے انداز مزاج کے بنیادی محرکات پر روشنی ڈالیں۔ خلاصہ سبق: نمبر 1، تعارف۔ نمبر 2، خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3، فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری نذیر احمد کی کہانی کے حوالے سے۔ سوال نمبر 4، مرکہ نگاری سے کیا مراد ہے۔ نمبر 5، فرحت اللہ بیگ کی مرکہ نگاری نذیر احمد کی کہانی کے حوالے سے۔ نمبر 6، مرزا فرحت اللہ بیگ کے اسلوب کی خصوصیات۔ نمبر 7، مرزا فرحت اللہ کی مزاح نگاری۔ تعارف: مرزا فرحت اللہ کے مضامین 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مضامین فرحت میں کل 8 مضامین شامل ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، دہلی کا یادگار مشاعرہ، پھولوں وانی کی سحر، ایک نواب صاحب کی ڈائری، کھل کا گھوڑا، صاحب بہادر، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، ہم اور ہمارا امتحان کورس میں شامل ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی ذیل میں ہم صرف اس پر مختلف پہلو سے بحث کرتی ہیں۔ خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ ادب کے جس صنف کے لیے انگریزی میں اسکیچ یا پن پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ ایک سرماہی مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتی ہیں کہ اس شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خاکہ سوا عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوا عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوا عمری نہیں سماتی۔ خاکہ اسی شخص کا لکھا جا سکتا ہے جس سے خاکہ نگار ذاتی طور پر واقف ہو اور اس نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہو۔ خاکے میں واقعات کو زبانی ترتیب سے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ واقعات کی ایسی ترتیب لگائی جاتی ہے جو موضوع خاکہ کی تصویر کو روشنی کرنے اور مطلوبہ تاثر کرنے کو گہرا کرنے میں معاون ثابت ہو۔ خاکہ ایک مختصر سواہی مضمون ہے اور اس میں کسی شخص کی زندگی میں
پیش آنے والے سارے واقعات درج نہیں کیے جا سکتے، چنانچہ ضرورت پیش آتی ہے کہ واقعات کا انتخاب کیا جائے۔ یہ منتخب واقعات ایسے ہونے چاہیے جو زندگی کے بیشتر یا عام پہلوؤں پر حاوی ہوں۔ فرحت اللہ بیگ اور مولوی عبدالحق دہلوی، رشید احمد صدیقی، محمد طفیل اور شاہد احمد دہلوی خانہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں ممتاز مقام کی مالک ہیں۔ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری نذیر احمد کی کہانی کے حوالے سے شخصیت نگاری کے اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، شخصیت کے متعلق جو معلوم ہو اسے برے بھلے سے بے نیاز ہو کر بے دھڑک لکھا جائے۔ نمبر 2، شخصیت کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے تاکہ اصلی اور حقیقی تصویر سامنے آئے۔ نمبر 3، شخصیت نگاری سوا عمری سے جداگانہ چیز ہے، لیکن سوا عمری میں وہ بے لاگ انداز جو شخصیت نگاری کا خاصہ ہے مشکل سے آتا ہے۔ نمبر 4، واقعات کے بیان میں کسی ترتیب وار سلسلے کی عدم موجودگی، کیونکہ اس میں بے ساختگی کی روح فوت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ 4 اہم نکات ہیں جو شخصیت نگاری کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی میں فرحت اللہ بیگ نے ان اصولوں کو سختی سے اپنایا اور ایک کامیاب شخصیت نگار کی حیثیت سے وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ مولوی نذیر احمد کی داستان حیات فرحت اللہ بیگ نے ایک انوکھے انداز سے اس طرح بیان کی کہ وہ ایک دلچسپ اور حقیقی تصویر نظر آتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کو نہ فرشتہ بنا کر دکھایا ہے اور نہ ملائے مسجد، بلکہ انہوں نے اپنے استاد کی مکمل اور حقیقی تصویر کشی کی ہے۔ اس حقیقت بیانی کا اظہار انہوں نے نذیر احمد کی کہانی کے دپاچے میں اس طرح کیا ہے کہ اب جو کچھ کانوں سے سنتا ہے اور جو آنکھوں سے دیکھا ہے لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، ہوا کوئی برا مانے یا بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوم کی خوبیاں دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا تاکہ اس مرحوم کی اصلی اور جیتی جاتی تصویر کھینچ جائے اور یہ چند صفحات ایسی سوا عمری نہ بن جائے جو کسی کے خوش کرنے یا جلانے کو لکھی گئی ہو۔ میں واقعات کے بیان کرنے میں کوئی سلسلہ قائم نہ کروں گا، کیونکہ یہ بناوٹ کی صورت ہے۔ جس موقع پر سنا یا دیکھا اس کو جو کا توں لکھ دوں گا۔ شخصیت نگاری کی اعلیٰ مثال خاکہ نگاری۔ نذیر احمد کی کہانی لکھتے وقت مرزا فرحت اللہ بیگ کے سامنے نذیر احمد کی پوری شخصیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نذیر احمد محض مولوی ہی نہیں بلکہ وہ کچھ اور بھی ہیں، اور یہی کچھ ہمارے سامنے نذیر احمد کی صورت میں نمودار ہوا ہے، اور اسے مرزا فرحت نے ایک خاص انداز میں نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے جس طرح زندگی بسر کی اور جس طرح انہوں نے ادنا مقام سے اعلیٰ مقام کی طرف قدم بڑھائے وہ واضح اور روشن ہے، لیکن حیات النذیر ایسی کتابوں میں ہمیں ان کے اندرون خانہ جھانکنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن نذیر احمد کی کہانی میں ہمیں اصل مولوی صاحب سے مل سکتی ہے۔ ان مولوی صاحب کو جو اگرچہ وقت کے پابند ہیں لیکن لباس اور طعام کی طرف سے لاپرواہ، جو محبت سب سے کرتے ہیں لیکن کھاتے پیتے وقت کسی کو نہیں پوچھتے، جو مفسر قرآن ہیں لیکن سود لینا جائز سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کئی تعویلیں کرتے ہیں۔ گویا مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی شخصیت کا جو مرکہ پیش کیا ہے وہ ان کی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کے تمام تضادات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
اس طرح اس مرکہ میں نذیر احمد کی پوری شخصیت منعکس ہو رہی ہے۔ اس شخصیت کا ارتقائی عمل بچپن سے کہولت تک فطری طور پر جاری رہتا ہے اور کسی مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ زمان و مکان اس شخصیت کو نہیں ڈھالتے، بلکہ وہ ان کے سانچے میں خود بخود ڈھلتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ انہیں ڈھالتی ہے۔ وادی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ مولوی صاحب جس قسم کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک کڑا اور محتسب مولوی بن جاتے اور مسجد کے کسی گوشے میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر دیتے۔ لیکن مولوی صاحب کی سماعت صرف شخصیت نے انہیں نت رہی راہیں سجائی، ترقی کے نئے افق دکھائے۔ مولوی صاحب نے اپنی عقل اور محنت اور کوشش اور سب سے بڑھ کر حقیقت پسندی اور صبر و استقلال سے مصائب کا سامنا کر کے اپنی زندگی سنواری، شخصیت بنائی اور غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ اس سماعت سختی نے مولوی صاحب کی شخصیت میں چند تضادات جمع کر دیے تھے۔ وہ خوش مزاج، آزاد، منشن ملنسار اور بے تکلف ضرور تھے، لیکن جب ناراض ہوتے تو ان کے غصے سے خدا کی پناہ۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے ان کی شخصیت کے دوسرے چند تضادات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں ان کا بخل ہے۔ ایک طرف مولوی نذیر احمد نرم دل، تعاون پسند اور صاف گو ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے روزمرہ معاملات میں اسی بخل کی بدولت سخت منطقی بن گئے ہیں۔ بخل کی اس عادت نے مولوی صاحب میں ایک علت پیدا کر دی تھی، اور وہ تھی سود لینا۔ مولوی صاحب ایک طرف حافظ قرآن اور مفسر قرآن ہے اور دوسری طرف وہ سود لینے کو جائز ہی نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن مجید سے تعویل کر کے سود کے جواز کی تائیدی سند لاتے ہیں اور اپنے عزیز ترین شاگرد مرزا فرت اللہ بیگ سے بھی سود لینے سے نہیں چوکتے۔ اس کیفیت مزاج نے ان کی شخصیت کو دلچسپ بنا دیا ہے، تاکہ وہ مخلص دوست، قول کے پکے اور وعدے کے سچے آدمی نظر آتے ہیں اور بخل کے باوجود ان سے کوئی شاکی نہیں ہوتا۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے مولوی صاحب کی شخصیت کے جملہ اوصاف کو نہایت خوبی سے اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کی شخصیت کا ہر پہلو پوری طرح سامنے آ جاتا ہے اور شخصیت اپنے مجموعی تاثر کے ساتھ قاری کے پیش نظر آ جاتی ہے۔ کہانی لکھتے ہوئے مرزا فرت اللہ بیگ کو اس بات کا پوری طرح خیال تھا کہ وہ شخصیت نگاری کے مشکل اور نازک فرض سے عہدہ برا ہو رہی ہیں، اس لیے ان کی ساری توجہ مولوی نذیر احمد کی شخصیت پر مرکوز رہی ہے، اور وہ بھی موضوع سے الگ نہیں ہوئے۔ شخصیت نگاری کے لیے شخصیت اور زمانہ شخصیت کا تعلق جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتا، اور شخصیت نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں عوامل میں تعلق پیدا کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایک کا بیان کرتے ہوئے دوسرے کو پس پش ڈال دے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اس سلسلے میں پورا انصاف کیا ہے۔ ہر شخصیت اپنے عہد کے ساتھ چلتی ہے۔ مرزا فرحت نے مولوی صاحب کی سچی اور صحیح تصویر اپنے عہد کے آئینے میں کھینچ کر رکھتی ہے۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ کوئی بات کہہ دینے سے قاری پر مولوی نذیر احمد کی شخصیت کے بارے میں کیا تاثرات مرتسم ہوں گے۔ وہ تو شخصیت کو واقعی انداز میں پیش کرنا اپنا فرض اور فن سمجھتے ہیں۔ یہی فنی خلوص ہے جو ان کے قلم سے مولوی صاحب کی جلوت اور حلوت کی تصویر بنا رہا ہے، اور مولوی صاحب کے گھریلو لباس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ مولوی صاحب کا لباس، مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے،
جس کا تذکرہ کیا جائے، نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ ہے، ایک چھوٹی سی تہبت برائے نام کمر سے بدی ہوئی ہے، بدی ہوئی نہیں، محض لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے۔ کمرے میں نہایت اجلی چاندنی کا فرش ہے، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا ہے، کبھی اس پر چادر ہے، کبھی نہیں، سرہائے تکیہ پڑا ہے، مگر اس کے رنگ کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ مولوی صاحب کے جوتوں کے متعلق اقتباس دیکھیے۔ وقت بے وقت کے لیے 2 انگریزی جوتے لگا رکھے تھے، جس پر میری یاد میں پالش ہونے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ گئے تھے۔ انہی کا پاؤں تھا جو ان چنیوں کے سے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ گھر کے مولوی صاحب اور پبلک کے مولوی صاحب دونوں کی شخصی مرکہ نگاری نذیر احمد کی کہانی میں نہایت خوبصورت انداز سے پائی جاتی ہے۔ مرکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی مرکہ نگاری پر اظہار رائے سے قبل یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ مرکہ نگاری کی تعریف کی جائے، پھر اس تعریف کی روشنی میں مرزا فرحت کی مرکہ نگاری کا جائزہ لیا جائے، تاکہ دوسرے ادیبوں کی مرکہ نگاری سے تقابل اور موازنہ کیا جا سکے۔ مرکہ نگاری ایک ایسی مرکب تصویر کو کہتے ہیں جس میں صرف کسی ایک ہی چیز کی ڈسکرپشن موجود نہ ہو، بلکہ یہ بیگ کا پوری زندگی کا مرکہ ہو۔ اس میں حیوان، موقع محل اور فضا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مرکہ نگاری کئی قسم کی ہے۔ کسی ٹھوس چیز کو ہو بہو پیش کرنا وصف نگاری کہلاتا ہے۔ اشخاص کی ہو بہو تصویر کو حلیہ نگاری، سراپا نگاری یا شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ بعض نے کردار نگاری کو اس میں شامل کیا ہے، مگر کردار نگاری اپنے پورے تصور کے ساتھ ایک داخلی چیز ہے، چونکہ یہ کنسنٹریٹ چیز نہیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کردار نگاری کو بھی ڈسکرپشن میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی مقام یا مناظر فطرت کی تصویر کشی کو منظر کشی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن کسی انبوہ یا کسی تہوار کے مرکے بھی منظر کشی کے ضمن میں آتے ہیں، انہیں ہم جزیات نگاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ کسی تقریب کی منظر کشی کو ہم تقریب نگاری کا نام دیں گے۔ انگریزی میں ان سب کے لیے صرف ڈسکرپشن کا لفظ ہے۔ مرکہ نگاری ایک بڑا جامع فن ہے، جس میں تمام ماحول اور فضا کو کسی ایک تصویر میں کھپا دینا ہوتا ہے۔ تمام متنوع اور مرکب تصویروں کا فن بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اس فن میں جزوی طور پر تمام اردو نثر نگاروں نے اپنے طور پر غیر شعوری کوشش کی ہے، مگر محمد حسین آزاد بلحاظ مرکہ نگار اردو کے اولین آدمی بھی ہیں اور ممتاز ترین بھی۔ آب حیات، دربار اکبرہ اور سہن دان فارس میں اردو کے بہترین مرکہ ملتے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی اور مرکہ نگاری۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے صفحے اول کے مرکہ نگار تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بعد ان کا نام اس صنف میں لیا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آزاد کے مرکے حقائق سے سروکار نہیں رکھتے۔ آزاد بندہ خیال تھے، وہ تاریخی کرداروں کی کلمی تصویریں بناتے ہوئے بھی تخیل کی رنگینی اس قدر وافر کر دیتے تھے کہ حقیقت معدوم ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جزیات نگاری میں اتنی تفصیل میں چلے جاتے تھے کہ مرکہ نگاری کی صنف اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ مگر فرحت اللہ بیگ مرکہ نگاری اور تصویر کشی کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ ان کی خیالی تصویریں بھی ان کی موز نگاری کے باعث زندہ
اور جیتی جاگتی حقیقت کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی سے بے لحاظ مرکہ نگاری ایک علیحدہ چیز ہے۔ نذیر احمد کی کہانی مرکہ نگاری کی تعریف پر پوری اترتی ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کی شخصیت کے تمام اوصاف کی مصوری کی گئی ہے۔ لیکن یادگار مشاعرے میں جن شعراء کے مرکہ پیش کیے گئے ہیں، ان کی پوری شخصیت ان مرکوں میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ البتہ ان کی شخصیت کا شاعرانہ پہلو ان مرکوں میں نظر آتا ہے۔ ہم یادگار مشاعرے کی مرکہ نگاری کو آب حیات کی مرکہ نگاری سے مشابہ ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن نذیر احمد کی کہانی شخصیت نگاری کی مکمل مثال ہے۔ نذیر احمد کی کہانی لکھتے وقت مرزا فرحت اللہ بیگ کے سامنے نذیر احمد کی پوری شخصیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نذیر احمد محض مولوی ہی نہیں، بلکہ وہ کچھ اور بھی ہیں، اور یہی کچھ ہمارے سامنے نذیر احمد کی صورت میں نمودار ہوا ہے، اور اسے مرزا فرحت نے ایک خاص انداز میں نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی اسلوب کی خصوصیات۔ فرحت اللہ بیگ نے شروع میں علم نشرح کے قلمی نام سے لکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد اپنے اصلی نام سے لکھنے لگے۔ ان کے مضامین کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے حیدرآباد کے قیام کے دوران دیوان یقین مرتب کیا اور اس پر ایک مبسوط تحقیقی مقالہ لکھا۔ انہوں نے دیوان نذیر اکبر آبادی بھی مرتب کیا اور اس پر ایک مقدمہ لکھا۔ اس مضمون کا رنگ قدرے مزاحیہ ہے۔ شاید اس میں انہوں نے دیوان کے حوالے سے عوامی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بعض مضامین میں صوفیانہ رنگ نمایاں ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے فرحت کی تحریروں پر ہفتی کسی ہے کہ فرحت کو تحریر کا ہیضہ ہو گیا ہے، مگر فرحت کا اسلوب اپنے تنوع رنگارنگی کی وجہ سے مقبول ہو گیا ہے۔ اس کے اسلوب کی درجہ ذیل خصوصیات ہیں: ظرافت اور سنجیدگی کا امتزاج۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جہاں عہد رفتہ اور دلی کی پرانی تہذیب و معاشرت اور رسموں کے پرستار ہیں، وہاں وہ بعض قدیم امور اور باتوں سے بھی نالاں ہیں۔ اس لیے وہ ان امور کا مضحکہ اڑاتے ہیں اور انہیں مزاحیہ رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سنجیدگی اور مزاح کے امتزاج کو ان کے بھائی عصمت اللہ بیگ نے خوش مزاحی کہا ہے، کیونکہ دہویت کے تحفظ کا مقصد بڑا سنجیدہ ہے، لیکن اگر اس کو قلم بند کرتے وقت احتیاط نہ کی جائے تو ادبی مضامین کا عین تاریخی ہو کر رہ جانا فطری ہے۔ ان حالات میں مرزا ان واقعات پر ایک شگفتگی اور ظرافت سے نظر ڈالتے ہیں اور انہیں اس خوش اسلوبی سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ثقالت ہی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارا ہمدردانہ انداز بھی ابھر آتا ہے، جو اعلیٰ ظرافت کے لیے ازبز ضروری ہے۔ ہمدردانہ انداز نظر و ظریفانہ انداز تحریر کے یہ نمونے ان کی تحریروں میں جا بجا ملیں گے۔ عصمت اللہ خان نے ان کے ایک مضمون پر تعریفی نوٹ یوں لکھا ہے: اردو ادب میں خوش مزاحی کی کمی کے مد نظر ہم اس توخ میں تھے کہ کوئی اس قسم کا نفیس اور گدگدانے والا صاحب قلم ہاتھ لکھے، اور مرزا علم نشرح کے روپ میں مرزا فرحت اللہ بیگ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ شگفتگی اور ظرافت۔ مرزا فرحت اللہ بیگ سادہ طرز بیاں کے پروردگار ہیں۔ ان کی ظرافت ایک معقول سنجیدگی میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ خوش طبعی، خوش مزاحی کو بھی بروکار لاتے ہیں۔ ان کی زندہ دلی، شگفتہ بیانی اور بے تسنہ ظرافت انہیں بلند مقام سے ہمکنار کر دیتی ہے۔
ان کی اکثر تحریریں بیک وقت سنجیدگی اور ظرافت کا حسین مجموعہ ہیں۔ مرزا فرد زبان و بیان میں سلاست کے ساتھ تحریر کی خوبیوں اور لوازم کی بھی پوری پابندی کرتے ہیں۔ وہ اپنی سلاست، شگفتگی، ساختہ پن اور قدیم و جدید کے امتزاج اور سنجیدگی اور ظرافت کی ہمانگی سے ادب کو ایسے سنگم پر لے آتے ہیں جہاں سے نئے ادب کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایک وصیت کی تعمیل دراصل وحید الدین سلیب کا خاکہ ہے، لیکن اس خاکے کا انداز اور اسلوب یکتا اور خالصتاً ان کا اپنا ہے، جس میں شگفتگی اور ظرافت کا حسین امتزاج ہے۔ ان کا انداز ملاحظہ ہو۔ زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ہی ان کی مٹھی بند ہوئی۔ میں ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، جبکہ ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شعری نے پڑھتے پڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس اقتباس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا فرد مزاح کے ساتھ ساتھ مرکہ نگاری اور شخصیت نگاری میں بھی خاصے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے مضمون یادگار مشاعرہ نذیر احمد کی کہانی کے علاوہ کل کا گھوڑا میں مسٹر مور کی شخصیت پر خاصی جاندار تحریریں پیش کی ہیں۔ شخصیت نگاری کرتے وقت ممدوح کی خوبیوں اور حامیوں کا ذکر اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہیں۔ مثلاً وحید الدین سلیل کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے زمانے کے ہاتھوں ہوئی۔ اصلاح معاشرہ اور مقصدیت۔ مرزا فرد اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد ہیں اور ان کے تطبیق میں وہی مقاصد پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی مقصدیت اور اصلاح معاشرہ۔ وہ اگر عہدے رفتہ کی یادوں اور باتوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک افادی پہلو ہے۔ ان پرانی باتوں میں سچائی اور ایک حقیقت ہے، سادگی اور ہمدردی کا بھی ایک عنصر موجود ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، پھول والوں کی سیر، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تکمیل اور ان کی دیگر تحریریں بلا واسطہ یا بالواسطہ مقصدی اور افادی پہلو لیے ہوتے ہیں۔ ان میں اصلاح معاشرہ کی جھلک بھی ملتی ہے۔ رنگینی اسلوب۔ مرزا فرد اللہ بیگ کی تحریروں میں واقعات، کرداروں یا ان کے موازنہ سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت سے سمو کر پیش کیا جاتا ہے کہ دل اور دماغ ایک نفسی خوشی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر از خود تبسم پھلتا جاتا ہے اور انسان خود کو بشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ فرحت کے مضمون پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس پراسرار طریقے سے انشاء پردازی کی فطری بشاشت الفاظ اور جملوں میں منتقل ہو کر قاری کے دل کو بھی مسرت سے ہمکنار کر رہی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، دہلی کا یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر، مردہ بدست زندہ اور ایک وصیت کی تعمیل میں ہلکے پھلکے لطیفے اور بعض مقامات پر واقعہ اور کردار کی موہوم ناہمواریوں سے بھی مزاح کو تحریک ملتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان مضامین کی ظرافت اس رنگینی اور خوش مذاقی کی مرہون منت ہے۔ یہی چیز فرحت اللہ کی مضمون نگاری کی روح ہے، جو ان کے تمام مضامین میں جاری ساری ہے۔ زبان کی ملاوٹ۔ مرزا فرحت اللہ اپنی تحریروں کو لسانی خوبیوں سے بھی مرصع کرتے ہیں۔ وہ عربی، فارسی الفاظ اور تراکیب بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ مکالمے کی خوبی سے بھی عبارت میں حسن پیدا کرتے ہیں۔
بعض موقعوں پر مکالمے کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، مگر کبھی رواداری میں صرف کہا، پوچھا، بولے، گویا ہوئے کیسے الفاظ سے مکالمہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مکالمہ بولنے والا ویسے ہی غائب ہوتا ہے، ان کی زبان حوض کوثر میں ڈلی ہوئی، جس میں مخصوص چٹخارا اور خاص چاشنی ہے، اور جس کے مطالعے سے وہ مسرت ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی انشا سے ہونی چاہیے۔ اس زبان کی مٹھاس اور گلاوٹ ایسی چیز ہے جس پر بعض اوقات ہلکے پھلکے مزاج کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا کی تحریروں میں بے ارادہ ظرافت بھی تر آتی ہے۔ مرزا کی زبان کے بارے میں عبد القادر سروری نے لکھا ہے، مزاح نگاری میں مرزا فرد اللہ بیگ کی کامیابی کی بڑی ضامن ان کی دلکش زبان ہے۔ صاف ستھری اور با محاورہ زبان لکھنے پر انہیں بڑی قدرت حاصل ہے۔ جس طرح وہ خیال اور اظہار خیال کے سانچوں کو بگاڑ کر مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح وہ زبان کو نہ تو خام خواہ بناتے ہیں نہ بگاڑتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی تحریروں میں ایسی مضحک، رقیق اور مکروہ صورتیں اور باتیں نہیں جو بازاری مزاح کی سطح پر آ جائیں۔ دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مرزا فرحت کی تحریروں کا خاصہ ہے، مگر وہ ان محاوروں کو ڈپٹی نذیر احمد کی طرح استعمال نہیں کرتے۔ وہ اسے حزم و احتیاط سے استعمال کرتے ہیں تاکہ عبارت بوجھل اور ثقیل نہ ہو، بلکہ زبان کا چٹخارا آ جائے۔ بقول رشید احمد صدیقی، اس تحریروں میں محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دہلی ہی میں آنکھ کھولی اور دہلی والوں کی آنکھیں بھی دیکھی۔ محاورات اور ضرب الامثال کا زیادہ استعمال شاید انہیں اپنے استاد نذیر احمد سے ورثے میں ملا، لیکن نذیر احمد کے برعکس وہ اپنی تحریروں کو بوجھل نہیں ہونے دیتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں نذیر احمد کی کمزوری کا احساس تھا، دراصل فرحت کو نذیر احمد اور آزاد دونوں کا اسلوب پسند تھا۔ ان دونوں کے اسلوب کی جھلک فرحت کے ہاں کہیں کہیں صاف دکھائی دیتی ہے۔ فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے روا دوا عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ کہانی یا قصہ پن، مرزا فرد اللہ بیگ اپنے قائرین کی دلچسپی کے لیے اپنی تحریروں اور دیگر مضامین میں کہانی سا انداز اور ہمدردانہ اسلوب اپنائے رکھتے ہیں۔ قاری اس ہمدردی اور قصہ پن سے نکل ہی نہیں پاتا۔ یہی مرزا فرحت کی نثر کی اضافی خوبی ہے کہ قاری انہیں پڑھتے ہوئے انجانی سی خوشی اور انبساط محسوس کرنے لگتا ہے۔ جزیات نگاری، مرزا فرد اللہ بیگ کے یہاں اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کی طرح قوت بیان کی بڑی فراوانی ہے۔ وہ ہر مضمون میں جزیات نگاری کا حسن پرو دیتے ہیں۔ یوں معلوم محسوس ہوتا ہے کہ بات خود بخود نکلتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی شگفتہ مزاجی کے تحت اپنے مضامین کے اندر دیگر واقعات اور مثالیں لاتے ہیں اور ان سے لطافت پیدا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مرزا فرد اللہ بیگ کو ایک اعلیٰ درجے کے انشا پرداز تھے۔ انہوں نے لوگوں کے لیے اردو میں عظیم اور اعلیٰ مزاح تحریر کیا۔ ان تحریروں میں طنز و مزاح کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ زبان کی شگفتگی اور گھلاوٹ سے اپنے مزاحیہ رنگ و آہنگ کو دلکشی بخشتے ہیں۔ وہ اکثر اوقات طنز کی حدود پھلانگ کر مزاح کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ مرزا فرد اللہ بیگ ہلکے پھلکے انداز میں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قدیم اور جدید تہذیب کے تصادم میں
پیدا ہونے والی نزاعی صورتحال کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں۔ ان کی مزاحیہ تحریریں پڑھ کر انجائی سی خوشی اور مسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ خشک موضوعات اور چھوٹے مضامین میں بھی ندرت خوبصورتی اور دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب چونکہ بنیادی طور پر دہلوی تھے، اس لیے وہ دہلوی اردو کا چٹخارا لیتے ہیں۔ دلی کی ٹکسالی زبان میں جو خوبیاں اور اوصاف ہیں وہ بھی ان کے کماحو کا استفادہ کرتے ہیں اور ان اپنی تحریروں کو دلکش اور پرلطف بناتے ہیں۔ انہیں صاف ستھری سلیس زبان لکھنے میں ملکہ حاصل ہے۔ وہ محاورہ اور دلکش زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ برجستہ جملوں، عمدہ تراکیب، سلاست اور سادگی، تفہیم و تشریح اور شگفتگی اور دلاویزی کے اعتبار سے بہت مقبول ہے۔ کو مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنی نظیر احمد کی صحبت میں وقت گزارا اور اس کے اسلوب کی قدر تقلید بھی کی، مگر ان کی طرح اپنی تحریروں کو عربی فارسی الفاظ، تراکیب اور محاورات و ضرب و امثال سے بوجھل نہیں بنا، بلکہ اپنی تحریروں کو سادہ رواں اور بول چال کے زیادہ قریب لانے کے لیے برجستہ جملوں سے بے ساختہ انداز اور محمل الفاظ سے بھی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی مزاح نگاری دینے والی ذات نے فرحت اللہ کو ذہانت کے ساتھ ساتھ ظرافت اور زندہ دلی کے اوصاف سے بھی خوب سے خوب تر نوازا تھا۔ وہ الفاظ کی شکلوں کو بگاڑ کر، جملوں کی ساخت کو توڑ پھوڑ کر اور صرف و نحو کی ترتیب کو بدل کر یا پھر خیال کو مسخ کر کے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح ظرافت کا عنصر پیدا کرنے کے لیے وہ نہ تو انوکھی تشبیہیں استعمال کرتے ہیں، نہ ہی لطائف سے مدد لیتے ہیں، بلکہ ہر بات جملے میں خوشطبعی، زندہ دلی کا پہلو تلاش کرتے ہیں، نیز فطری انداز میں مزاح رونما کرتے ہیں۔ مثلاً آجی بھی اماں کیا ہماری شادی ٹھہر گئی؟ والدہ صاحبہ نے مسکرا کر کہا، کیا ابھی کچھ شک ہے؟ یہ چرچرا کر باتیں کرنے سے فائدہ؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ میں نے کہا، یہ بتائیے کہ ہماری دلہن کچھ پڑھی لکھی بھی ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ ہم نے کہا، کچھ سلیقہ مند بھی ہے؟ کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، شکل و صورت کیسی ہے؟ اماں بولی، ہاں، آدمی کا بچہ ہے۔ یہ جواب کچھ عجیب گول مول تھا، مگر ہم آدمی تھے۔ اگر آدمی کے بچے یا آدمی کی بچی سے شادی نہ ہوئی تو کیا کسی جانور کے بچے سے ہوتی؟ ہم نے ذرا بگڑ کر کہا کہ دیکھیے اماں جان، صاف صاف بتائیے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بدصورت عورت سے نفرت ہے۔ اگر بیوی صاحبہ کی صورت ذرا خراب ہوئی تو مجھ سے نبھنی مشکل ہے۔ یہ سن کر والدہ صاحبہ تو بگڑ گئی، کہنے لگی، اوہو، اب آپ بھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ میں بہو لاؤں اور آپ پسند نہ کریں؟ چل رے لڑکے چل، مجھے تیری یہ باتیں پسند نہیں۔ اب میں شادی کر رہی ہوں یا تو کر رہا ہے؟ تیرے لیے جنت سے کوئی حور آنے سے تو رہی۔ شریف لوگ صورت اور شکل تھوڑی دیکھتے ہیں، ہڈی دیکھتے ہیں۔ اب کہ تو نے مجھ سے ایسی باتیں کی تو اچھا نہ ہوگا۔ لیجیے، ساری محنت اکارت گئی۔ جب ماں ہی کو ہمارا خیال نہیں تو کسی اور کو کیا ہوگا؟ اس مضمون میں آگے چل کر مولوی نذیر احمد کی شکل و صورت، رہن سہن اور مشاغل وغیرہ کا نقشہ کھینچنے سے پہلے نظر ہوائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سینومینٹوگراف کا یہ فلم چڑھانے سے قبل اپنے طرز بیاں کے متعلق معنی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد تجاوز سے بڑھ کی جائے گی، لیکن تمام قائرین کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنی سوا عمری لکھتے تو اسی رنگ میں لکھتے،
اور اگر آپ ان کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ کو بھی ان کے حالات لکھتے وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر پر جائے مولوی نذیر احمد کی سوا عمری کے کسی ڈھیٹ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتی۔ فرحت اللہ بیگ کے اسلوب نثر کے حوالے سے ان کی خوبیاں مدرجہ ذیل نکات میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی مزاح نگاری میں مرکہ نگاری کا بڑا دخل ہے۔ نمبر 2، مزاح نگاری میں ان کی زبان بڑی دلکش ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنے مضامین کو ذکاوت اور انشاء پردازی سے دلکش بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4، زبان کی لطافت، جملوں کی چستی اور زور طبیعت سے معنی خیز تبسم کی اور لہر دوڑا دیتے ہیں۔ نمبر 5، سنجیدہ ظرافت رسیلی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہمیشہ مواد مردوں سے حاصل کرتے ہیں یا عدالتوں کے مقدمہ بازوں سے۔ نمبر 7، نفسوں اور لفظوں کی آوازوں سے مزاح پیدا کر لیتے ہیں۔ نمبر 8، کچھ خاص الفاظ کو تکیہ کلام بنا کر اور بار بار ان کی تکرار سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 9، اہل دہلی کے مستاق ادب آداب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ حقہ جو ہے حضور معلیٰ کے ہاتھ میں، حقہ جو ہے حضور معلیٰ کے ہاتھ میں، گویا کی کہکشاں ہے ثریا کے ہاتھ میں۔ قصہ چہارم شہاب نامہ از قدرت اللہ شہاب۔ تعارفی نوٹ: ولادت 26 فروری 1917، سرکاری ریکارڈ گلگت۔ والد کا نام محمد عبداللہ، والدہ کا نام کریم بی بی، تعلیم MA انگریزی، بیوی کا نام عفت، شادی 1952، اعزاز ستارہ پاکستان، عفت کی وفات 1974، انگلینڈ۔ پہلا افسانہ چندراوتی، ملازمت نمبر 1، 1923 میں ہائی لینڈ میں پاکستان کے سفیر۔ نمبر 2، وزیر تعلیم کے سیکرٹری۔ نمبر 3، جنرل ایوب خان کے پرائیویٹ سیکرٹری۔ وفات 24 جولائی 1982۔ تصانیف: شہاب نامہ، یا خدا، ماجی، سرخ پیتا وغیرہ۔ خلاصہ سبق: شہاب نامہ کا تعارف۔ آبیتی کیا ہے؟ شہاب نامہ کی خصوصیات۔ تصوف: شہاب نامہ حقیقت یا افسانہ؟ شہاب نامہ کے اسلوب۔ شہاب نامہ کا تعارف۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خودنوش کہانی ہے۔ شہاب نامہ جولائی 1987 کو شائع ہوئی۔ اس کے 1181 صفحات ہیں اور 58 ابواب پر مشتمل ہے۔ شہاب نامہ کا موضوع قدرت اللہ شہاب کی ذات کے علاوہ پاکستان، کشمیر اور اسلام ہے۔ برصغیر کی تحریک آزادی کے پس منظر مطالبہ پاکستان، قیام پاکستان کے چشمدید داستان ہے۔ عمومی طور پر شہاب نامہ کے 4 حصے ہیں: قدرت اللہ کا بچپن اور تعلیم، ICS میں داخلہ، پاکستان کے بارے میں تاثرات، دینی اور روحانی تجربات و مشاہدات۔ آبیتی کیا ہے؟ اس فن میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ شاید کوئی کتاب اس فن پر میسر آ سکے جو اس فن کا احاطہ کرتی ہو۔ خواجہ حسن نظامی صاحب نے آبیتی کی ابتدا میں دیپاچوں کا دیپاچہ میں لکھتے ہیں: خدا کی مخلوق کے سامنے میری وہی صورت جیسی کہ وہ تھی یا جیسی کہ وہ ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ آبیتی کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آبیتی خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کے لیے لکھی تھی۔ آبیتی کا فن کیا ہے؟ اس باب میں ہمیں اردو ادب میں ہمیں کوئی واضح تعریف نہیں ملتی۔
جو کچھ اس فن بارے میں ملتا ہے وہ مغرب سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے آبیدی کے بارے میں بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی آبیدی لکھ سکتا ہے؟ شاید نہ لکھ سکے گا۔ کسی فرد پر جو کچھ بیتی ہے اس کا صحیح بیان تب ممکن ہوگا جب دنیا کے سارے باسی جن کی نظر سے آبیدی گزرے یا تو فرشتے بن جائے جو تسبیح تحلیل کے مخلوق ہوئے ہوں، یا تب لکھنے والا چٹان کی مانند سنگ دل بن جائے، اسے دنیا کی رائے یا رد عمل کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ ہندوستانی ادب میں آبیدی مغرب سے بھی پرانی ہے۔ ڈاکٹر سبیحہ انور نے اپنے مقالہ اردو میں گدنوز سواخت حیات میں رنگوید کے دور کی آبیدیوں کا ذکر کیا ہے۔ اشوک کے کتبوں کی عبارت میں اشوک نے اپنی ذات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ کی تاریخ، فیروز شاہی، مغلیہ دور میں توزک لکھنے کا سلسلہ چل پڑا، یہ بھی آبیدی کی ایک شکل ہے۔ اب آئیے 19ویں صدی کی طرف، جو اس اعتبار سے اہم ہے کہ انگریزی تعلیم کے رواج پا جانے سے جدید آبیدی کے لیے سازگار ماحول میسر آیا، اور اسی دور میں خودنوش یا آبیدی کے اصول بھی متعین ہوئے۔ یہ اصول سلسلی انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف حسن نے آبیدی یادوں کی دنیا میں آبیدی کے کچھ اصول متعین کیے ہیں، ان کا ذکر ضروری ہے۔ نمبر 1، آبیدی تاریخ بھی ہے، ماورائے تاریخ بھی۔ نمبر 2، آبیدی لکھنے والا صداقت اور حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، آبیدی تاریخ کے برخلاف فرد کی کہانی ہوتی ہے، جو عام کہانی سے مختلف ہوتی ہے، جس میں شخصیت کو ارسنو تخلیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صداقت یہاں بھی لازمی ہے۔ نمبر 4، شخصیت کو برتر اور عظیم ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے خود آگاہی ضروری ہے۔ بہرحال آبیدی پڑھنے والے کو کسی بھی آبیدی میں کم سے کم 3 باتوں کی تلاش ہوتی ہے۔ نمبر 1، سچائی۔ نمبر 2، شخصیت۔ اور نمبر 3، فن۔ شہاب نامہ کی خصوصیات۔ نمبر 1، خانہ نگاری۔ ادب کی جس صنعت کے لیے انگریزی میں اسکیچ یا فن پورٹریٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسے خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ ایک سمواہی مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخص کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں بن جاتی ہے۔ خاکہ اس شخص کا لکھا جا سکتا ہے جس سے خاکہ نگار ذاتی طور پر واقف ہو اور اس نے اپنے بہت قریب سے دیکھا ہو۔ قدرت اللہ شہاب میں خاکہ نگاری کی صلاحیت موجود ہے۔ انہیں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے ان میں مختلف افراد کے خاکے بڑی مہارت سے کھینچے ہیں، لیکن کسی کا خاکہ نہیں اڑایا۔ ان کے خاکے بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ یحییٰ خان کے بارے میں لکھتے ہیں، اس شخص کو میں عرصے سے پہچانتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر بے برکتی اور بدتوفیقی کی ایک واضح جھلک موجود تھی۔ اس طرح وہ اپنی محبوب شخصیت ایوب خان کے بارے میں لکھتے ہیں، صدر ایوب کی شخصیت چنار کے درختوں کی طرح خوبصورت، تناور اور شاندار تھی، لیکن گرتے وقت اس کا تنا کھوکھلا ہو چکا تھا۔ شہاب نامہ کے صفحات پر بے شمار شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر شخصیات کے تذکروں کو الگ کر لیا جائے تو شخصی خاکوں کا ایک نہایت عمدہ مجموعہ تیار ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کردار نگاری۔ شہاب نامہ کا کنول پورا وسیع ہے۔ ان صفحات کے اندر ایک طرح سے پورا پاکستان جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ کرداروں کی ریل پھیل ہے، جیسے سبھی لوگوں نے مل کر قدرت اللہ شہاب کے ذہن پر یلغار کر دی ہو، اور وہ اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہو۔ شاہ و گدا، محمود ایاز، وزیر سفیر، خاص و عام،
ادیب، صحافی، قاری، افسر، ماتحت، مولوی صاحب، مرد و زن، جوان، بوڑھا، استاد، طالب علم، ریاکار، نیک طینت، حسین و جمیل، فراحت انگیز شہاب نامہ میں آپ کی ملاقات انواع و اقسام کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ پرہجوم اسٹیج آراستہ ہے، ہر قسم کا کردار آپ کو دکھائی دے گا۔ نمبر 3، تاریخ نگاری۔ قدرت اللہ شہاب نے تاریخی واقعات کا ذکر شہاب نامہ میں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آبیتی نگاران تاریخی واقعات کے بغیر اپنے ذاتی احوال نہیں لکھ سکتے۔ اگر ان واقعات کو ان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو نہ صرف شدید کمی کا احساس ہوگا بلکہ بعض تاریخی حقائق بھی نظروں سے اوجھل رہیں گے۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب نے اپنے عہد کی تاریخ قلم بند کی ہے۔ انہوں نے تاریخی واقعات اور سیاسی اقدامات پر سنجیدگی سے روشنی ڈالی ہے۔ قدرت اللہ شہاب قیام پاکستان سے لے کر ریٹائرمنٹ تک اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ڈپٹی کمشنر سے لے کر دیوان صدر تک، غلام محمد سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک موجود رہے۔ اس لیے وہ حکومت کی غلام گردشوں میں شہاب نامہ میں اپنے عہد کی تاریخ بھی قلم بند کرتے چاہتے ہیں۔ تصوف۔ شہاب کی پیدائش ایک دیندار مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ ان کے اجداد میں 17ویں صدی میں شہاب الدین عرف بابا صاحبہ ایک صاحب کرامت بزرگ اور اپنے علاقے کے قاضی تھے جو کسب معاش کے لیے تیل کا کاروبار کرتے تھے۔ چمکور صاحب جو سکھوں کا ایک متبرک مقام ہے، وہاں سکھوں کے کئی یادگاروں میں بابا صاحب کی اکلوتی خانقاہ ہے جو سکھوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر منبع فیض و برکت ہے۔ وہ متوکل تھے کہ بنی نوع انسان کے کام آتے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دن رات گزارتے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کے کلام میں عشق حقیقی کے اسرار سموئے ہوئے ہیں۔ صدیوں کی پرخلوص روایت چلتی چلتی درمیان میں چودھری شہاب الدین سے ہوتی ہوئی قدرت اللہ شہاب تک پہنچی۔ گھر میں بھی توکل، رضائے الہی کی جستجو، خلوص، زہد و تقویٰ کے مناظر شہاب کے نشان راہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ شہاب کی شخصیت پر عجز و انکساری کا عنصر غالب تھا۔ لباس، خوراک، رہن سہن میں انتہا درجے کی سادگی تھی۔ گفتگو میں دھیما پن، دل میں خلوص تھا، درویشی منسلک تھا۔ ہر کسی کے لیے جاری و ساری و سہل و حصول چشمہ، علم و ادب کے شوقین، زہد و عبادت کی رسیا اور حکمت و دانش کے پیکر تھے۔ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کی شخصی خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ ہماری تہذیب و تمدن کی جتنی بہترین قدریں شہاب کی شخصیت میں جمع ہو گئی تھی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس لحاظ سے وہ جامع صفات تھے۔ دین و دنیا کے حسن و امتزاج سے ان کی شخصیت میں غیر معمولی انفرادیت پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا پورا کریئر ان حواستوں سے پاک ہے جو بیوروکریسی کے کردار کا خاصہ ہیں۔ وہ سرپرستی سے متنفر تھے، ہمیشہ رزق حلال کمایا اور کھایا، زندگی کے اسرار و رموز کو پانے اور تلاش حق کے واسطے راہ سلوک پر استقامت سے چلتے رہے۔ مجاہدہ اور ریاضت کو اپنا اشعار بنایا، دنیا کو آخرت کا زینہ سمجھا، اس زندگی کو اگلی زندگی کے تسلسل میں دیکھا، اللہ کی خوشنودی کو اپنی منزل مقصود قرار دیا، احسار و قربانی کا راستہ اختیار کیا۔ جدید فکر و دانش سے آگاہ ہونے کے باوجود فکر و احساس کا گہرا تعلق اسلامی روایات سے رہا۔ ان کے مطالعے میں قرآن کریم کو اولویت حاصل رہی۔ انہوں نے ایسے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے مطالعے میں وقت گزارا جن کے نام تک بھی ان کے ہمپیشہ لوگوں کے لیے اجنبی تھے۔ جس زمانے کی پہچان ہی تشکیک ہو، اس زمانے میں زندہ رہتے ہوئے
انہیں یقین محکم کی دولت نصیب ہوئی۔ شہاب کے فکر و احساس میں داخل مختلف عناصر کو ان کی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا، مگر ان عناصر کی ترتیب و ترکیب میں ایک تازہ پن اور ندرت پائی جاتی ہے۔ ان کو جس طرح متحد کر کے شہاب نے اپنے جذب و احساس کی آگ کو روشن کیا، ان میں انفرادی جوہر جھلکتا ہے۔ روحانی تجربات سے شہاب کو سابقہ کمسنی میں پڑ گیا تھا، مگر وہ اس راستے کی دلچسپیوں میں گم نہیں ہوئے، بلکہ ہر مقام پر اعتدال و توازن برقرار رکھا۔ نہ وہ زاہد خشک بنے، نہ ہی شریعت سے لاتعلق ہوئے، بلکہ انہوں نے طریقت کے گراز و سرمستی کو شریعت کے نظم و ضبط سے ہم آہنگ کر کے اپنے فکر و عمل کا حصہ بنایا۔ یہی اسلامی تصوف ہے، اور ہماری تہذیب و مذہبی روایات کی شاعرہ، جس پر بڑے بڑے اولیاء علماء چلتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور سید علی ہجوی رحمۃ اللہ علیہ اسی تصوف کے قائد اور پیرو تھے۔ شہاب کے فکر و احساس اور عمل میں تصوف اور مذہب کے تصورات آپس میں مل جل کر روایت وحدت کے بڑے حسین و جمیل سرائے اختیار کر لیتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے تصوف سے دلچسپی اور اس میدان میں ان کی عملی دلچسپی کی نوعیت، اور پھر ممتاز مفتی کے اس بارے میں بیانات کے حوالے سے، اور یہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک شہاب نے صوفیاء کا کوئی سلسلہ شہابیہ بھی شروع کی رکھا ہے، کے بارے میں شہاب کا اپنا بیان ملاحظہ ہو۔ میں دراصل صوفی صافی تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی عرصے سے دینی کتب پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ ان میں زیادہ کتابیں ایسے بزرگوں کی ہیں جن کے درجات لوگوں کی نظر میں بہت اونچے تھے، مگر سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی اس کا نام عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل کتاب تھی، لیکن تھوڑی بہت سمجھ میں آئی۔ پھر کشف المحجوب داتا صاحب کی، پھر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات، ایسی کتابیں پڑھنے کا شوق رہا۔ مگر سب سے زیادہ مجھے جس کتاب نے کھینچا وہ کتاب نہیں مکتوب تھے۔ 72 کے قریب امداد المشتاق جو ترتیب کی ہوئی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ مکی کی زندگی کے واقعات پر ان کے خطوط تھے۔ 72 کے قریب حضرت اشرف علی تھانوی بھی ان کے مرید تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حاجی امداد اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مجھے حاجی صاحب کے مختصر حالات زندگی پر بڑی کشش محسوس ہوئی۔ شہاب نامہ حقیقت یا افسانہ، ممتاز مفتی کے پاس متعدد ڈائریاں بھی پڑی ہیں جن میں شہاب کے بارے میں پراسرار واقعات کی تفصیلات درج ہیں۔ نمبر 1، شہاب نامہ میں درج بعض غیر معمولی واقعات میں ایک کردار نائٹی کا بڑا رول ہے۔ یہ واقعات ناقابل یقین اور عام انسانوں کے تجربات سے بالاتر ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ عوام الناس کے ذہن اور ان کے واقعات کے ادراک کے لیے فروتر ہے۔ آخری باب میں بیان کیے گئے تجربات قاری کو تخیل کی آخری حدوں تک لے جاتے ہیں۔ نائٹی کون ہے؟ برس ہابرز سے پیغامات کا سلسلہ جو اس کی وساطت سے جاری ہے، ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ نائٹی سے شہاب کا رابطہ انگریزی زبان میں لکھے خطوط کے ذریعے ہوتا تھا، جو کبھی کتابوں کی الماری جس سے نکلتے تھے، کبھی چھت میں سے ٹپک پڑتے تھے، مگر شہاب ان خطوط کو محفوظ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ نائٹی کے وجود کے بارے میں فریدہ نذیر کی تحقیق ہے۔ خواب میں قطب الدین بختیار کاکی ملتے ہیں اور انہیں مجاہدہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد نائٹی کے ساتھ شہاب کا سلسلہ مراسلت شروع ہو جاتا ہے، جو کم و بیش 25 برس تک قائم رہتا ہے۔ یہی شہاب کا سلسلہ اویسیہ ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی ہی شہاب کے نائٹی ہیں۔
نمبر 2، شریعت سے فنا فی اللہ کی منازل کی طرف رہنمائی بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وساطت ہے، بذریعہ خواب ہی میسر آتی ہے۔ چنانچہ فریدہ مزید لکھتی ہیں، راہ سلوک میں ذکر شغل اور مراقبہ کی کیفیات بیان کرتے ہیں، لطائف اور سیر الاسماء وغیرہ کو محمود اعمال بناتے ہیں، مگر یہ سب سنگ میل ہیں، منزل نہیں ہیں۔ توفیق، توکل، توبہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، قوت عصبیہ، قوت شہویہ، عقلی اعتدال، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کے مفاہیم قرآن کی آیات سے واضح کرتے ہیں اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں ایک دعا مرتب کرتے ہیں۔ پراسرار مہیر العقول اور مافوق العادت واقعات جن کو حقیقت تسلیم کرنے میں تعمل ہوتا ہے، دراصل شعور و ادراک کے ارتقاء میں ایک سنگل میل مقامات و طبیعت کی تفہیم کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ وہ سلسلہ اویسیہ کے پیروں ہے۔ اس سلسلے کا مسلک ہے کہ روح غیر فانی اور امر جاریہ ہے۔ اس پس منظر میں شہاب روح کی دنیا سے بملا کماری کی بے چین روح کے توسط سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو واردات ان پر گزری، ان سے ان کے لیے ایک ایسا دریچہ وار ہو گیا جس سے انہیں روحانی دنیا کا ادراک حاصل ہوا۔ نمبر 3، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، شہاب سلسلہ اویسیہ کے پیروکار ہیں۔ وہ اس سلسلہ میں کسی طرح داخل ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات شہاب نامہ میں موجود ہے جو درجہ ذیل ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی بزیدہ ہی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھ رہا تھا۔ کچھ نفل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھی۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائے کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروائیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر نہیں کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے، میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری جرمن نصرات بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام قبول ہو چکی تھی۔ وہ نہایت اعلیٰ درجے کی پابند سوم و صلات تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me more graciously and said, "Tell your brother-in-law, Qudratullah Shahab, that I have submitted his request to my excellent father, who has very kindly accepted it." یہ 2 واقعات ہیں جن کے وقوع میں مکانی اور زمانی بات ہے۔ مادر پرست بہن ان واقعات کے وقوع کو یا تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کریں گے یا پھر اسے ضعیف اور اعتقادی کہہ کر نظر انداز کر دیں گے، بلکہ مذاق تک اڑانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک یہ قول محال ہے، مگر روحانی دنیا کے تو طور ہی نرالے ہیں۔ اگر اس قسم کے واقعات عام آدمی کے کیتائے ذہن میں آ جائیں
تو یا تو واقعہ غیر معمولی نہیں رہتا یا پھر اس کا ادراک پا جانے والا آدمی نہیں رہتا۔ ویسے بھی جدید سائنس نے ابھی اس قسم کے واقعات کی وقوع پذیری کی تو توجہات کرنی شروع نہیں کی، مگر جس تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے، روحانی علوم کا انکشاف کوئی بعید بات نہیں ہوگی۔ پھر اس کی قسم کے واقعات کی غیر معمولی حیثیت ختم ہو کر معمولی بات رہ جائے گی۔ شہاب نامہ کا اسلوب، نثر اسلوب کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے۔ یہی آہنگ عبارت میں سلاست پیدا کرتا ہے۔ بعض لکھنے والوں کے ہاں جملوں کی مصنوعی اور پرتکلف ساخت کی وجہ سے عبارت میں جھٹکے پیدا ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ عبارت میں ناہمواری پیدا ہو گئی، لیکن قدرت اللہ شہاب کی نثر ایسے فنی نقائص سے بالکل پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہایت سہولت کے ساتھ اپنا مداح بیان کیا ہے، جملوں کی ساخت کو پیچیدہ نہیں ہونے دیا۔ مثلا جمہوریت کا سکہ اس وقت چلتا ہے جب تک وہ خالص ہوں، جو ہی اس میں کھوٹ مل جائے اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ سادہ زبان، شہاب نامہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جہاں جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کے مواقع آتے ہیں، شہاب صاحب نے ادب، ثقیف، غیر فصیح اور اجنبی الفاظ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ مشکل ترین معاملات، نازک ترین خیالات اور پیچیدہ ترین مفاہیم کو بھی نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ پورے تاثر میں کھو کر قلم بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا ایک روز چھاپڑی والے کے پاس تازہ گھنٹیریاں کٹواتے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا ایک موٹے گنے سے چندروتی کو مار مار کر اود موا کر دوں، گجیریوں والے کی سلامتی سے اس کے ٹکڑے کر کر کے اپنے دانتوں میں کچر کر چبا لوں۔ شوخی و ظرافت، شہاب نامہ کے نثر کی ایک اور خوبی شگفتگی اور شوخی اور ظرافت کا برمغل استعمال ہے، جس سے تحریر میں لطف، دلچسپی اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، اور اسی ہی کی بدولت اتنی ضخیم کتاب ہونے کے باوجود قاری کسی بھی صورت میں افتاحت کا شکار نہیں ہوتا، اس کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ چار نے مجھے شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دی، میں نے ان کی کلائی مڑوڑ کر پیٹھ پر ایک لات ماری اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اسی کے لیے نہیں تھی، میں نے خود مرغا بنا کر اس کی رہنمائی کی۔ خود ستائی سے اجتناب، خود نوش ایک مشکل صنف ادب ہے، کیونکہ اس میں خود ستائی کے مواقع جا بجا موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایسے واقعے کا بیان جس میں لکھنے والا خود کو ہیرو ثابت کر رہا ہو، خواہ کتنا ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو، پڑھنے والا شک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر اچھے ادیب کو خاصی پرلطف احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، مگر شہاب صاحب ICS کی ٹریننگ کے دوران وہ اپنی گھوڑ سواریوں کے متعلق نہیں کہتے کہ انہیں اس میں مہارت حاصل تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے گھوڑے کا اپنا کمال ہے۔ گھیلپ کی آواز پر میلر گھوڑا خود بخود سرپٹ بھاگنے لگا، راستے میں استادہ رکاوٹوں کو بھی خود ہی اپنی ہنرمندی سے پھلانگتا چلا گیا۔ آخر میں جب کرنل سے فگر آف 8 بنانے کا حکم دیا تو میرے گھوڑے نے اسے خوبصورت باکرے کاٹ کے انگریزی آرٹ کا حصہ بنایا کہ ممتحن نے مجھے شاباش دے کر اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ایک نقاد نے اس پر اعتراض کیا ہے، وہ لکھتے ہیں حافظی انکشاف ذات کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن شہاب نامہ کا مقصد اخفائے ذات ہے۔ شہاب نے اپنے گرد و پیش پر زیادہ توجہ دی ہے اور اپنے آپ کو پس منظر میں رکھا۔
لیکن بقول ڈاکٹر عبدالقویم کے سواہ نگاری تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے اسے ادب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آبیتی نگار اور ہم اثر تاریخ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ آبیتی نگار ان تاریخی واقعات کے بغیر اپنے ذاتی احوال لکھ ہی نہیں سکتے۔ اختصار: اعلیٰ ادبی نثر کی ایک خوبی اس کا اعجاز و اختصار ہے، جس کی مثالیں شہاب نامہ میں بکثرت آتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے جس طرح کی مصروف اور متنوع بھرپور اور ہنگامہ آرائی کی زندگی بسر کی، اور جتنے عرصے پر شہاب نامہ کے واقعات محیط ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ شہاب صاحب نے تقریباً 50 برسوں پر پہلی زندگی کو ہزار کیا۔ 1100 صفحات کو ایک جلد میں کیسے سمو دیا ہے، یہ ان کے نجی اسلوب کا کمال ہے۔ مجموعی جائزہ: شہاب نامہ اردو ادب کی ایک ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی کتاب ہے، اور اس میں آبیتی کے فن کے تینوں لوازم سچائی، شخصیت اور فنیت جا ملتے ہیں، بلکہ فن اور فکر کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اتنی زحامت کے باوجود یہ واحد کتاب ہے جو کہ طبیعت پر بوجھ نہیں بنتی، بلکہ اس کے ہر صفحے میں ہمیں کسی کی نئی حقیقت کا انکشاف نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں ملک کی تاریخ سے لے کر روحانیت تک سب کچھ موجود ہے۔ اب تک اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کی وجہ شہاب صاحب کا اسلوب اور حقیقت نگاری ہے۔